اپنے زمانے کا پہلوان ہو، سامنے والا کمزور ہو اور وہ بھی عورت ہو، اتنا مارے کہ وہ سامنے والا تو ادموا ہوتا ہی ہوتا تھا، عورت تھی نا، لیکن یہ پہلوان یہ تھک جاتے تھے، سانس پھولنا شروع ہو جاتی تھی، وہ کہتے تھے صبر کر ذرا میں کیا ہے تر و تازہ ہو جاؤں، پھر دوبارہ میں تمہیں آ کر ماروں گا۔ سوچیں توحید کی طاقت کیسی تھی اس عورت کے اندر۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید تو چیز ایسی ہے، جب عورت کے دل میں توحید کی حقیقت آتی ہے، خدا کی قسم ساری دنیا اس کے مخالف ہو جائے یہ پرواہ نہیں کرتی ہے۔ توحید چیز ہی ایسی ہے۔ اللہ نے، اسلام نے انسانیت پر رحم کیا ہے اور بڑے بڑے تحفے دیے ہیں۔ سب سے پہلا تحفہ جو اسلام نے انسانیت کو عطا فرمایا وہ توحید ہے۔ توحید یہی ہے نا کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین، یہی ہے توحید، کہ نفع نقصان کا مالک اللہ، لا مالک الا اللہ، لا خالق الا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، نقصان کا مالک اللہ۔ یہی توحید ہے کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب یہ صحابہ کے دلوں میں بات آ گئی، تھے قسمہ پرسی کے عالم میں، تھے کمزور، شرذمۃ قلیل، تھوڑے تھے، لیکن جب توحید آ گئی نا بس اب کہا ساری دنیا بھی آ جائے، خدا کی قسم محمد کی محبت ہمارے دل سے نکل نہیں سکتی ہے، اللہ کی محبت ہمارے دل سے نکل نہیں سکتی، اسلام اور قرآن کی محبت نکل نہیں سکتی۔ یہ میں آپ کو آگے واقعات، پہلے میں توحید کے بارے میں عرض کر دوں۔ جب توحید انسان کے دل میں آتی ہے نا، یہ تو یہ میں آپ تو اچھے لوگ ہیں کہ بس یہ رٹے رٹائے الفاظ ہیں۔ اصل توحید کیا ہے؟ توحید کے فائدے کیا ہیں؟ پہلا فائدہ، جب انسان توحید کی زندگی گزارتا ہے تو توحید کی زندگی گزارنے کی برکت سے وہ انسان احساس کمتری سے باہر نکلتا ہے۔ دیکھیں جب انسان توحید والی زندگی نہیں گزارتا، مشرک ہوتا ہے، بتوں کو پوجتا ہے، تو انسان اتنا گر جاتا ہے کہ جس انسان کے لیے، میرے آپ ہم سب کے لیے اللہ نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، نظام کائنات کو پیدا کیا، نظام قمری شمسی کو بنایا، نظام ارضی، نظام سماوی کو بنایا، سارا نظام اللہ نے میرے آپ کے لیے بنایا، اور ہم آپ اگر کیا پتھروں کو پوجنے لگ جائیں، یہاں تک کہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگ تو کیڑے مکوڑوں کو بھگوان سمجھ رہے ہیں، خدا سمجھ رہے ہیں، اوتار سمجھ رہے ہیں۔ لوگ تو ایسے بھی زمانہ آیا انسانیت کے اوپر، یہ انسانیت کے ماتھے پر بدنما کلنک اور داغ ہے کہ انسانیت مرد و عورت کی شرمگاہوں کو پوجتی تھی، ان کی پوجا کیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ 6 صدی عیسوی جو آتی ہے، اس کے مورخ ہندوستان کے بارے میں بتاتے ہیں، اس 6 صدی عیسوی کے اعتبار سے بہترین مایا ناز، معتدل، صحیح رائے رکھنے والے اور رائے دینے والے مورخ، وہ کہتے 6 صدی عیسوی کے اندر صرف ہندوستان میں 33 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ 33 کروڑ اس زمانے کی، اب تو پتہ نہیں کتنا ہوگا۔ سانپ ملا اس کو بھی خدا بنا دیا، بندر ملا اس کو بھی خدا بنا دیا، گائے تو ہے ہی ماتا جی، چوہا اس کو بھی خدا بنا دیا، یعنی کیڑے مکوڑوں کو انسان نے کیا کر دیا۔ تو ظاہر بات ہے یہ احساس کمتری نہیں ہے۔ تو جب انسان کیا ہے ان کو خدا بنائے گا تو ان کے بارے میں ریسرچ کہاں سے کرے گا؟ میں آپ کو اگلی بات عرض کروں، سائنس بھی محمد عربی علیہ السلام کے زمانے کے بعد آئی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آبجیکٹو آف ورشپ، آبجیکٹو آف ریسرچ، یہ ہوتا ہے۔ مطلب کیا کہ جب ایک انسان کسی کو خدا بنا دیتا ہے، جب ایک انسان کسی کو اپنا خالق بنا دیتا ہے، پھر اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کرتا۔ سورج کی پوجا کرنے والے سورج کے بارے میں تحقیق نہیں کریں گے، بابا یہ ہمارا اللہ ہے، خدا ہے ہمارا۔ شیر کی پوجا کرنے والے شیر کے بارے میں تحقیق نہیں کریں گے، ستاروں کی پوجا کرنے والے ستاروں کی تحقیق نہیں کریں گے، اس لیے کہ اب جس کو اس نے ورشپ بنا دیا، جس کو اس نے خدا بنا دیا، اب اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کرے گا، دروازے بند کر دیے۔ یہ تو نبی علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، ارے یہ چاند اور سورج یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا اللہ، یہ مخلوق ہے، خالق تھوڑی ہے۔ اب کیا ہے، انسانیت کے دل میں یہ بات آئی، ارے کیڑے مکوڑے تو ہم ان سے افضل ہیں، ہم کیا ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔
چاند سورج یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اسی طرح ساری کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا، اور انسانوں کو اور جنات کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے بنایا۔ تو جب انسانیت کے اندر یہ بات آئی کہ بھائی یہ مخلوق، ہم بھی مخلوق، یہ خالق تھوڑی ہے، اب انسانیت نے کھوج لگانا شروع کی، ریسرچ کی۔ پھر دیکھو سائنسدانوں نے سورج کے بارے میں بتایا کہ یہ کتنے کیا گرمی چھوڑتا ہے، چاند کے بارے میں تحقیقات شروع ہوئی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد آپ تحقیق کر لیں، سائنس کا دروازہ جو کھلا ہے رسول اللہ کے زمانے کے بعد کھلا ہے، پہلے نہیں کھلا، اس لیے کہ پہلے تو سب اس کو خدا مانتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی ارے خدا کے بارے میں کیا تحقیق کریں۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ہی اللہ ہے، وہ اللہ واحد ہے، الصمد ہے، الاول اور الآخر ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا، کوئی معبود، کوئی اوتار، کوئی خالق نہیں ہے، اب انسانیت احساس کمتری سے باہر نکلی۔ پھر انسانیت نے کیا تحقیق کی؟ ایک توحید کا فائدہ یہ ہے انسان احساس کمتری سے باہر نکلتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے انسان انسانوں کی غلامی سے نکلتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر چل کر اللہ کی غلامی میں آتا ہے۔ یہی تو ہے ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ، اور جب بادشاہ کے رستم کے دربار میں گئے تو اس نے پوچھا تھا نا آپ کیوں آئے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تھا نا، ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، اس لیے اللہ نے بھیجا ہے ہم اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کائنات کے دہلیز اور چوکھٹ پر لے کر آئیں، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے۔ ومن ضیق الدنیا الی سعتها، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی کشادگی کی طرف لے کر آئیں۔ ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، ادیان جتنے مذاہب ہیں سب کے مظالم سے نکال کر انسان کے عدل اور ترازو، اسلام کے عدل اور ترازو کے پاس لے کر آئیں کہ اسلام انصاف والا مذہب ہے۔ اسلام اس لیے تھوڑی آیا بھائی کہ دنیا میں اور مذاہب ہیں، ایک اس کو بھی اضافہ کر دیا، دنیا میں اور مذاہب کی عبادت گاہیں، چلو ایک اسلام والوں کی عبادت گاہ بھی آ جائے، اس کا بھی اضافہ کر دیا۔ اسلام اس لیے نہیں آیا، اسلام نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آیا، اسلام تبدیلی کے لیے آیا ہے، اور تبدیلی اسلام کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ناچ گانے سے تبدیلیاں نہیں آتی ہیں، یہ ڈنگر میراثی پیدا ہوتے ہیں، تبدیلی آتی قرآن پر عمل کرنے سے، رسول اللہ کے سنت طریقوں کے مطابق چلنے سے۔ تو توحید کا دوسرا فائدہ، انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں، محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آتا ہے۔ تبھی تو دیکھیں نا آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن، جہاں کہیں وہ بھی تو انسان تھے نا بیچارے، تو قرآن ان کی تربیت کرتا تھا، جہاں آزمائشیں آتی قرآن آ جاتا ان کی تربیت کرتا، قرآن کی آیتیں اترتی ان کی تربیت ہوتی۔ وہ آیت میں عرض کروں گا۔ تیسرا فائدہ اس توحید کا جو موٹا فائدہ ہے، انسان غرور تکبر سے نکلتا ہے۔ غرور کب کرتا ہے؟ جب اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتا، اپنے عہدے اور منصب کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن جب اسے پتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، یہ کرسی آج ہے کل نہیں ہے، یہ عہدہ آج ہے کل نہیں ہے، کل میں نے مٹی میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، تو میرا اللہ ہے میرے اوپر جو میری دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، میری سانسوں کی مہک کو جانتا ہے، میرے جسموں میرے رگ و ریشے سے واقف ہے، وہ اللہ میری رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی رفتار سے واقف ہے، میرے دماغ میں آنے والے اٹھتے ہوئے خیالات سے واقف ہے۔ جب یہ انسان یہ جانے گا میرے اوپر کوئی طاقت ہے، بتاؤ وہ تکبر کرے گا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ انسان اپنے آپ تکبر کرتا ہے، انسان ذرا اپنی ابتدا سے غور کرے، دو شرم گاؤں کے ملاپ سے پیدا ہوا یہ انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ یہ بعض اکابر کی بھاری باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ انسان کو اوقات دلانے کے لیے ہوتی، انسان اپنی اوقات میں رہے۔ تو جو صحیح توحید پہ چلے گا میرے محترم، تکبر سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا کہ اللہ ہے، کل یوم الحساب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہ ہمارے آپ کی جو اینڈ یعنی کہ موت، دنیا سے جانا، اس کی سیٹی اس کی سیٹی کے بجانے کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ فرعون نے کتنا تکبر کیا، لیکن جب اس کے انجام کی سیٹی بجی تو اللہ نے تباہ و برباد کیا کہ نہیں کیا؟ قارون نے کتنی نافرمانیاں کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگوانے کے لیے عورت کو پیسے دیے۔